فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یہاں ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ فرعون سے نرمی سے بات کریں۔ فرعون بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قرآن پاک کے اندر یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نرمی سے اس سے بات کریں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے بدترین دشمن تھا، آپ کا مخالف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا مخالف تھا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے دشمن کے ساتھ بھی نرمی سے برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا۔ اب اس کی علماء نے، ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی نے دو نشانیوں کی دو وجوہات کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم غور کرو کہ قرآن پاک کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو کیا حکم فرما رہا ہے، کیا تعلیم فرما رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی تو وجہ یہ ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے ظاہری پرورش کی تھی، اس گھرانے نے ظاہری طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ اس حق کی رعایت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس میں تنبیہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا حق کس قدر عظیم ہے۔ اگر ماں باپ کسی چیز پر ڈانٹ دیں تو خاموش رہیے، نرمی سے برتاؤ کیجیے، انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مبارک ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے ایک پیغمبر کی دعا اپنے امتی کے حق میں۔ آپ غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ باپ کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ پھر ان کی بد دعا کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اور ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں زندگی دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں۔ تو اپنے والدین سے زیادہ دعائیں کروایا کریں، ان کا احترام اور ان کا ادب بجا لایا کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کا چہرہ مسکراتے ہوئے دیکھا، خوشی سے دیکھا ان کے چہرے کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا ہے، ماں کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ حضور نے کتنی آسانیاں پیدا فرما دیں آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا تم اپنے باپ اور اپنی ماں کے چہرے کو مسکرا کر دیکھو تو صحیح، ایک پورے عمرے کا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا سیکھیں۔ تو خیر پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اس آیت کے اندر فرمائی، علماء نے اس کے اوپر یہ فرمایا کہ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ والدین سے ہمیں نرمی سے پیش آنا چاہیے، محبت سے، ادب سے پیش آنا چاہیے۔
دوسری چیز، اگر کسی جابر بندے کو، مغروری بندے کو اگر ایک بات غصے سے سمجھائی جائے تو بات سمجھنے کے بجائے وہ اور مغروری بن جاتا ہے، وہ اکڑ کر بات کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ اب یہاں اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کر رہا ہے کہ فرعون سے نرمی سے پیش آئیں، وہ سرکش ہو رہا ہے، اس سے نرمی سے پیش آیا جائے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نرمی سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ طائف کا موقع دیکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی اسلام پھیلنے کے نئے نئے دن تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسلام پھیلانے کے واسطے آپ طائف کی بستی میں گئے، تو آپ نے وہاں لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ تو جب ہمارے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافی و یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف کی بستی میں گئے اور آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، ان لوگوں نے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، آپ پر اتنے پتھر مارے کہ کتابوں میں ہے کہ آپ کی پوری نالائن مبارک خون سے بھر گئی، آپ کی پوری نالائن مبارک خون سے بھر گئی۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، تو میں یہ بستی جن دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس بستی اور ان کے لوگوں کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے کیا کیا؟ آپ نے نرمی فرمائی، آپ نے معاف فرمایا، آپ نے فرمایا جبرائیل نہیں، پہاڑ آپس میں نہیں جوڑنے، میری طرف سے معافی ہے، کیا پتہ کل کو آگے ان کی اولاد ہدایت پا جائے۔ ہم کن کی امتی ہیں؟ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں۔ جب ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک دوست کسی دوسرے کو تھوڑی سی بات کر دے تو بات زندگی موت پر آ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمیشہ کے رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں، کیا ہم حضور کے غلام نہیں ہیں؟ ہم تو ہیں ہی حضور کی امتی، ہماری تو پہچان ہی حضور سے ہے۔ تو جب پہچان ہماری حضور سے ہے تو بات ختم۔ حضور ایسے موقعوں کے اوپر معاف فرمایا کرتے تھے، تو معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک تالاب کے پاس، تو تالاب کے اندر ایک بچھو جو ہے وہ ڈوب رہا تھا، تو آپ نے اپنا ہاتھ نکالا تو بچھو نے آپ کے ہاتھ پر ڈس دیا، تو وہ ڈس کر واپس پانی میں گر گیا۔ اب وہ پانی میں پھر ڈوب رہا ہے، آپ کے شاگرد جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مریدین، تو وہ بچھو نے آپ کو ڈنگ مارا اور وہ پھر پانی کے اندر گر گیا۔ آپ نے پھر ہاتھ پانی کے اندر لے کر گئے اور آپ نے اس کو پھر پانی سے باہر نکال کر بچا لیا۔ اب اس بچھو نے پھر آپ پر ڈنگ مارا، آپ پھر ہاتھ پانی میں لے کر گئے، جب وہ ڈنگ مار کر پانی میں گر گیا اور آپ نے اس کو پھر پانی سے باہر نکال کر بچا لیا۔ مریدین نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ اس کو بچاتے ہیں، وہ آپ کو ڈستا ہے، آپ مرنے دیں اس کو۔ انہوں نے فرمایا دیکھو ڈسنا کام اس کا ہے، بچانا کام میرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر بندے کی اپنی اپنی ادا ہوتی ہے۔ ہمیں کون سا بننا ہے؟ ہمیں حضور کا پیغام کا پیروکار بننا ہے، ہمیں حضور کا فالوور بننا ہے، آپ کا غلام بننا ہے، یا ہمیں حضور کے پیغام کے خلاف جا کر دکھانا ہے؟
یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر محلے کا مسئلہ ہے۔ چھوٹا سا جھگڑا ہو جائے وہ بات کرنے سے ختم ہو جاتی ہے بات، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہمیں حضور کی مثال نہیں ملتی؟ وہ طائف کی بستی والوں نے تو آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا پورا جسم مبارک خون خون ہو گیا تھا، آپ کی نالائن مبارک خون سے بھر گئی تھی۔ ایسے موقع کے اوپر کوئی ہمارے پاس آئے، ہمارا تو دل کرے گا کہ اس کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مگر وہ تاجدار دو جہاں تھے، رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے، ہم انہی کے غلام ہیں، ہم نے رحمت کا پیغام ہی آگے پھیلانا ہے دوستوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے معاف فرمایا۔ حضور نے کہا کہ شاید ان کی آگے اولاد ہدایت پا جائے تو میں معاف کرتا ہوں ان سب کو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دوں گا اور یہ بستی بیچ میں، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ حضور نے معاف فرمایا تو بچانے والا بنے، محبت کرنے والا بنے، نفرت کرنے والا نہ بنے، ڈسنے والا نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے اوصاف جلیلہ اور اخلاق عالیہ میں ایک صفت ذکر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور یہ قرآن پاک ہے، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔ اب یہ قرآن پاک کا حکم ہے، ایک بندہ جاہلوں کی طرح گفتگو کرے، آپ اس سے لڑنے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تو یہ تعلیم ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس کو کہو سلامت رہو تم، اور وہاں سے پھر آگے گزر جاؤ۔ یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طور طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے اسلام کا طور طریقہ رہا ہے۔ لڑائی جھگڑا بد اخلاقی یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں ہی نہیں۔ ہماری پہچان جب ہے ہی آپ سے تو پھر آپ ہی کی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا ہے، کوئی اور تعلیمات ہیں؟ اگر ہم حضور کہتے ہیں کہ ہم انہی کی امتی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اور پھر قرآن پاک کا بھی حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایک جاہل تم سے بات کرے کہو تم سلامت رہو، آگے چلے جاؤ۔ کھلی زبان تو ظرف ان کا ہو گیا ظاہر، ہزار بھید چھپا رکھے تھے خاموشی میں۔ تو کچھ چیزوں کے اوپر ریٹیلیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، انسان نرمی سے برتاؤ کرے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ سے نسبت رکھنے والے ایک بزرگ، ایک خراسانی بزرگ، اشارہ غیبی کے تحت ہلاکو خان کے بیٹے تغودار خان کو جب اسلام کی، جو منگول تھا تغودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا، تو جب آپ اس کو دعوت دین دینے کے لیے تشریف لائے تو وہ ابھی شکار سے واپس آیا تھا تغودار خان۔ آپ اپنے محل کے دروازے پر، جو تغودار خان کا محل تھا اس کے دروازے پر اس نے ایک درویش کو بیٹھے دیکھا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگا تغودار خان، اور وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا بابا تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ گستاخی کر رہا تھا تغودار خان۔ ایسے جملے کے اوپر تو کوئی بھی ریٹیلیٹ کر دے۔ تغودار خان نے اس اللہ کے ولی کو کہا کہ بابا تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اس بےہودہ سوال پر وہ بزرگ برہم نہیں ہوئے، وہ بزرگ جلال میں نہیں ہوئے، اور وہ بزرگ فرمانے لگے تغودار خان کو جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا، اگر تو میں اپنی خدمت اور وفاداری سے اپنے مالک کو راضی اور خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا تب تو میری داڑھی کے بال زیادہ اچھے ہیں، ورنہ تمہارے کتے کی دم۔ اب وہ مالک کون ہے؟ وہ مالک دو جہان ہے۔ اگر تو میں اپنے مالک دو جہان سے ایسی وفاداری کر لی
اور اس کی ایسی خدمت کر لی کہ وہ راضی ہو گیا مجھ سے، تب تو تگودار خان کو انہوں نے فرمایا تب میری داڑھی کے بال زیادہ اچھے ہیں، اگر میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر تمہارے کتے کی دم۔ تگودار خان نے جب یہ سوال کا جواب سنا وہ حیران ہو گیا، اس کے اوپر ایک اثر ہو گیا۔ اس نے آپ کو اپنے محل کے اندر بلا لیا، اس فقیر کو اپنے محل کے اندر جگہ دے دی، جب موقع ملتا آپ سے اسلام کے اوپر بات کرتا، مانوس ہوتا، اور ایک دن کرتے کراتے آپ کی نرمی اور محبت کی وجہ سے اس نے اسلام ہی قبول کر لیا۔ تو یہ چیز ہے، جہاں نرمی سے کام ہو سکتا ہے وہاں سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا، محبتوں سے بھی پھیلا ہے۔ آپ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں تو انہوں نے کون سی تلوار اٹھائی تھی؟ کم و بیش 99 لاکھ لوگوں کو آپ نے مسلمان فرما دیا، تو محبت کے پیغام سے آپ نے مسلمان فرمایا۔ حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تقریباً پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلا دیا۔ آپ نے محبتوں کے پیغام سے اسلام پھیلایا ہے۔ آپ کے موردین نے لکھا ہے کہ آپ انتہائی نرم گوش اور انتہائی اخلاق میں اعلیٰ مقام رکھنے والے ہستی تھے۔ تو جب اس فقیر نے تگودار خان کو یہ جواب دیا تو تگودار خان مسلمان ہی ہو گیا آخر میں۔ تو یہ تعلیمات ہمیں قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور رحمان کے بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ تو یہ تعلیمات ہمیں قرآن پاک کے اندر سے دی جاتی ہیں۔ قرآنی احکامات کے مطابق جب بھی لوگوں سے بات کرو تو آپ کی گفتگو کے ایک ایک لفظ سے خوشبو نکلنی چاہیے، لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے ہر دوسری بات کے اوپر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رفیق ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اس سے وہ نتائج برآمد کرتا ہے جو شدت پسندی اور سختی سے نہیں ہو سکتے۔ تو پیغام اسلام پیغام محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف میں فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہے وہ گویا ہر خیر سے محروم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک گوار کھڑا ہوا تھا مسجد کے اندر، اور اس نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر وہ پیشاب کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک گوار شخص آ گیا مسجد میں، وہ کھڑا ہوا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو للکارنا شروع کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اب لوگ اس کو برا بلا بول رہے ہیں، شاید ہاتھ وات لگا دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، جانے دو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں ایک بھرا ہوا پانی کا ڈول ڈال دو، کیونکہ تم لوگوں کو آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لوگوں کے اوپر سختی کے لیے نہیں۔ اس بندے نے کتنا خراب کام کر دیا، اس نے مسجد کے اندر آ کر پیشاب کر دیا۔ ایسے موقع پر بھی جب صحابہ اکرام کھڑے ہوئے اس کو پکڑنے کے لیے تو حضور نے کہا چھوڑ دو اس کو، کچھ نہ کہو، پانی ڈال دو، تم یہاں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب زندگیوں میں معاف کرنا شروع ہو جائیں گے، درگزر کرنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ
کو انڈیویجول لیول پہ بھی سکون راحت مل جائے گی، آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی، اور آپ کا ارد گرد محلہ سکون میں آ جائے گا۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر پیس اور اسٹیبلٹی لے کر آنا۔ اسی طریقے سے تو سوسائٹی کے اندر پیس لے کر آیا جاتا ہے۔ جب ہر بندے کی ہر چھوٹی سی بات کے اوپر جھگڑا کرنا شروع ہو جائیں گے، سوسائٹی کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے، آسانی کرنے والا ہے، اور رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وہ نرمی کی وجہ سے اتنی چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے نہیں عطا فرماتا۔ تو یہ حدیث شریف ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن حدیث کی یہی تعلیمات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو شخص میری امت کے دینی اور دنیاوی معاملات میں کسی بھی معاملے کا ذمہ دار یا انچارج ہو اور وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالے، تو آپ بھی اس شخص کو مشقت میں ڈال دینا، اور یا اللہ، جو شخص میری امت کے کسی بھی معاملے کا ذمہ دار بنے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، تو تم بھی اس کے ساتھ نرمی کا بتلاؤ کرنا، نرمی کا معاملہ فرمانا۔ ہم لوگ آفیسز میں جب نیچے لوگوں کو رکھتے ہیں تو ہم بہت سختی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سامنے ہے، نرمی سے پیش آؤ، جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے شاید سختی سے نہ ہو۔ تو ہمارے قرآن اور حدیث کا، اسلام کا یہی پیغام ہے جو ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اور دنیاوی معاملات میں بھی انسان نرمی سے پیش آئے، سختی سے پیش نہ آئے، معاف کرنے والا بنے، ڈسنے والا نہ بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے موقع پر انہوں نے آپ کو اوپر سے نیچے تک پتھر مار مار کر خونہ خون کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے، جو ہم سب میں سب سے افضل ترین شخص ہیں، ان کو اتنے پتھر مارے گئے کہ اوپر سے نیچے تک آپ خونہ خون ہو گئے، مگر آپ رحمت للعالمین تھے۔ جب جبرائیل آئے، حضور حکم فرمائیے میں دونوں پہاڑ جوڑ دوں، حضور نے کہا نہیں جبرائیل، نہیں ان کو کچھ کہنا، شاید آگے ان کی اولادوں کو ہدایت مل جائے۔ تو معاف کرنے والا بنے۔ اور جس طرح اس ناچیز نے ان بزرگوں کا واقعہ سنایا، وہ بچھو نے ایک دفعہ ڈسا، وہ ڈوب رہا تھا، آپ نے جب بچایا، اس نے ڈسا، واپس گر گیا، آپ نے اس کو نکالا بچانے کے لیے تو اس نے واپس ڈسا اور واپس گر گیا، آپ نے پھر نکالا اس کو بچانے کے لیے، اس نے پھر ڈسا، پھر گر گیا پانی میں۔ مریدین نے کہا حضور کیا کرتے ہیں، وہ ڈستا ہے، آپ اس کو پھر بچا لیتے ہیں، مرنے دیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ڈسنا اس بچو کا کام ہے، بچانا میرا کام ہے۔ تو لوگ جیسے مرضی کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، نرمی کرنا سیکھیں۔ یہ ہمارے قرآن حدیث اور ہمارے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔